قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، میلاد شریف کی بابرکت محفل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو حاضری کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ ہمارے برادر محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد شکیل احمد اویسی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے حکم فرمایا، اللہ نے مجھے تعمیل کرنے کی توفیق بخشی، آپ سب کی زیارت کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو، محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس طرح کی نیک محفلوں میں حاضر ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأویٰ، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ میں ڈائریکٹ بھی کہہ سکتا تھا کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرمائے، لیکن کوئی اوپرا بندہ جو مجھے جانتا پہچان تو نہیں، وہ اگر پہلی مرتبہ دیکھے تو سوچ میں تو پڑ جاتا نا، یہ دعا مانگنے والا کس کمپنی کا ہے۔ تو میں نے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، سیدہ زہرا، امام حسن اور حسین، ان کا تعلق حضور سے جو ہے وہ بیان کر کے بتایا ہے کہ یہ دعا کرنے والا الحمدللہ کھرا سنی ہے، جو چار یاروں کو بھی مانتا ہے، نبی کے پیاروں کو، نبی کے گھر والوں کو بھی مانتا ہے۔ میں یہی گزارش کروں گا اپنے مسلک کے علماء سے، اپنے نعت خوان بھائیوں سے، اپنے نقیب بھائیوں سے، تلاوت کرنے والے قاری صاحبان سے، کہ آپ اپنی پہچان کو قائم رکھیں۔ ہم نے اپنی پہچان چھوڑی، غیر غالب آ گئے، محفلیں ہماری پیغام غیروں کا جاتا ہے۔ میرے بڑے پیارے دوست ہیں، ہمارے ہمسائے بھی ہیں، ہمسائے اس معنی کے ساتھ والا لگا ہوں، محمد مدثر ایوب بڑی پیاری نعت سنا رہے تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ سیدنا صدیق اکبر کی شان بھی سنانی ہے، تو سیدنا صدیق اکبر نے اور مولا علی نے ان کو بچا لیا ہے۔ اگر یہ مولا علی کی شان پڑ جاتے اور صدیق اکبر کی باری کہتے کہ نہیں میں نے یاد کوئی نہیں، پھر انہوں دی خیر نہیں سی۔ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، کیوں؟ یہ مجمع نبی کے یاروں کو بھی ماننے والا ہے، نبی کے گھر والوں کو بھی ماننے والا ہے، کہ شک ہے صحابہ کے بھی غلام، آل کے بھی۔ تو جس کو صرف ایک گھر کا سبق یاد ہو تو وہ تو مجھے ایک گھر کا لگے گا نا، ہم دونوں گھروں کے ماننے والے، ہمیں دونوں سبق یاد ہونے چاہیے۔ میں نے بارہا محفلوں میں نعت خوان جب کہتے ہیں نا
مولا علی کی شان سنانے لگا ہوں تو میں کہتا ہوں سرکار والا تبار حضرت صدیق اکبر کی شان بھی آپ نے سنانی ہے. وہ تو یاد نہیں حضرت، پھر کبھی یاد کر کے آؤں گا. میں کہتا ہوں خیر ہے بھائی، شیعہ گھر جمے تینوں صرف علی علی کرنا آندا ہے. سانو علی علی کرن نال ساڈے سینے ٹھنڈ پیندی، لیکن پوری ٹھنڈ ادو پیندی جدو علی علی کرن والا صدیق دا غلام ہوئے، صدیق دا ویری ہوئے، فاروق اعظم دا ویری، عثمان غنی دا ویری. لکھ علی علی کرے مزہ نہیں آندا، مزہ ادو آندا جدو علی علی کرن والا نبی دے صحابہ دا، نبی دی آل دا سچا ٹنا ٹن غلام ہوئے. دعا کرو اللہ ہمیں سچا غلام بنائے. کہ بلا آپ ناراض نہیں ہونا، میں تو خوش ہوا ہوں، خوش ہوا ہوں ان سے. ان کو سرکار صدیق اکبر نے اور سرکار مولا علی نے بچا لیے. اگر یہ شان صدیق سناتے اور وابی بن کے کہتے جی علی کی منقبت تو مجھے نہیں آتی، پھر بھی خیر نہیں. اگر مولا علی کی شان سناتے صدیق واری کہتے جی میری بیٹری ختم ہے، پھر بھی خیر نہیں. کیوں؟ ایک نے صحابہ کا جھنڈا اٹھا لیا، اہل بیت کا نام لینا پسند نہیں کرتے، اور دوسرے نے اہل بیت کا جھنڈا اٹھا لیا، صحابہ کا نام لینا پسند نہیں کرتے. یہ تو سنی ہے جس کے چہرے پر دو آنکھیں ہیں، ایک پر نبی کے صحابہ کو بٹھایا ہے، دوسرے پر نبی کی آل کو بٹھایا ہوا ہے. اور بتاؤ دو آنکھیں پھبتیاں یا ایک؟ بولیں ایک والا خوبصورت لگے گا یا کانا لگے گا؟ بولیں کانا. تو کانے سجے کھبے ہمارے رہتے ہیں، ادھر والا کانا کسی کی یہ بیٹری نہیں، کسی کی یہ بیٹری نہیں، ان کانوں کے وچکار سجاکا سننی ملے گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ توجہ ہے جی؟ محبت سے سبحان اللہ فرمائیے. توجہ ہے؟ مجھے موضوع جو دیا ہے وہ ہے برکات میلاد، لیکن میرے آنے کے ساتھ جس طرح کے اعلانات ہوئے میرا تو دل کرتا ہے میں طارق مسعود نو لٹا لواں. یہو جے گستاخوں کو نتھ ڈالنے، لگام ڈالنے کی ضرورت ہے. لیکن خیر چونکہ سرکار کے میلاد سے بھی تو ان کو بڑی چڑ ہے نا، تو اس لیے سرکار کے میلاد کی باتیں کرتے ہیں. انشاءاللہ ہمیں اتنا پتہ ہے جب سرکار پیدا ہوئے تب بھی شیطان رو رہا تھا، جب میلاد مناتے ہیں پھر بھی شیطان روتا ہے. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے بولیے سوائے، بولیں سوائے ابلیس کے جہاں میں. اچھا ایمانداری سے بتانا، سرکار تشریف لائے تھے، آپ خوش ہیں یا ناراض ہیں؟ دیکھ لیں. ایک مولوی صاحب اڑ گئے، مجھے کہنے لگے جی نبی پاک کی آمد پر خوشی کہاں لکھی ہے؟ میں نے کہا مولوی صاحبہ سرکار پیدا ہوئے تو خوش ہے کہ ناراض ہے؟ میں نے کہا بول بچے اب، اگر واقعی ماں کا دودھ پیا تو جواب دے، کوئی مشکوک دودھ پیا تو جواب نہ دے. بے شک ادھر کھر کے نہ کہتے جی خوش تو ہوں آئے تھے. میں نے کہا اس کا مطلب تیرے اندر بھی جرت نہیں کہ تو کہہ سکے میں ناراض ہوں. اور میاں جب خوش ہے تو پھر اندر پاڑنا، خوشی باہر کرنا، لگے پتہ نبی پاک کا غلام ہے. جب خوش ہے تو خوشی کا اظہار بھی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کہے جی میں خوش ہوں، کہے جی لائٹر نہ لگاؤ. میں خوش ہوں، ذکر نہ کرو. خوش ہوں، نعرے نہ لگاؤ. خوش ہوں لیکن سرکار کی آمد، یہ کیسی خوشی ہے بھائی؟ اگر تو واقع سرکار کی آمد پر خوش ہے اور خوشی کا قائل ہے تو ہمارے ساتھ مل کر گج وج کے آقا کے آنے کی خوشیاں کیا کر. انشاءاللہ برکت یہ ہوگی قبر میں بعد میں جائے گا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیدار کرانے پہلے تشریف لے آئیں گے. تھوڑی ڈلے کم کر دیں، آواز تھوڑی کلیئر ہو جائے. کیڑے ملے بیٹھے ہیں ساؤنڈ والے بھائی؟ ہاں ماشاءاللہ چلا بہت مزے کر رہے ہیں، کوئی شکایت نہیں ماشاءاللہ. لیکن میں کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایک جملہ سمجھ آئے، ٹھیک ہے، تاکہ ایک پیغام جائے.
جب کبھی ذوق بنے تو پھر اور بات ہے. ٹھیک ہے. باہو حق باہو سچ باہو ایک نظر کرم دی کر باہو تک باہو ہے نا. جی ماشاءاللہ. اللہ آپ کے رزق میں برکت دے, سب کے رزق میں برکت دے. توجہ ہے جی. خیر اب آتے ہیں سرکار کے میلاد شریف کی برکتوں کی طرف. نبی کریم علیہ السلام کہ میلاد شریف کی برکتیں کب سے شروع ہوئی پتہ ہے؟ جب سرکار پیدا ہوئے تب برکتیں شروع ہوئی ہیں. اب سرکار کے آنے سے پہلے بھی حضور کی برکتیں تھیں. بولیے پہلے بھی برکتیں تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو برکتوں والا سونا پیارا مصطفیٰ آیا ہے, اس کو اللہ نے کائنات کے چپے چپے کے لیے رحمت بنایا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایمان ہے نا, عقیدہ ہے نا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سرکار سارے جہانوں کے لیے کیا بن کے آئے ہیں؟ تو نبی پاک کے پیدا ہونے سے پہلے بھی جہان تھے کہ نہیں؟ مخلوق انسانیت سرکار کے پیدا ہونے سے پہلے بھی جہان تھے. 1.25 لاکھ نبی آئے, اربوں خربوں فرشتے, اربوں خربوں مخلوقات نبی پاک کے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے تھے موجود. ٹھیک ہے نا. سرکار ان پر بھی رحمت کر رہے تھے کیونکہ سرکار کو اللہ نے اگلوں پچھلوں سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ان پر بھی رحمت کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا, جنت کے اوپر بھی نبی کریم علیہ السلام کی رحمت اور برکتیں. جب اللہ تعالیٰ نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حضرت جبریل کے پیدا ہونے پر بھی نبی کریم علیہ السلام کی رحمت اور برکتیں ان پر. جب اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو, ادرائیل علیہ السلام کو, اسرافیل علیہ السلام کو, جب اللہ تعالیٰ نے اربوں خربوں فرشتوں کو, حوروں غلمان کو پیدا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ان سب کے اوپر اپنی بھی رحمت فرمائی اور نبی کریم علیہ السلام کی رحمت بھی ان سب کے اوپر موجود تھی. کیونکہ میرا تیرا اعلان نہیں, یہ رب کائنات کا اعلان ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. 33 چکا لے ہو, اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ. اچھا یہ تو ان پر. جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو سرکار نے حضرت آدم پر بھی رحمت فرمائی کہ نہیں؟ کیونکہ حضرت آدم جہان کے اندر تھے باہر تھے؟ وہ بھی جہان ہے نا, جہاں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے جہان کے اندر. تو سرکار سارے جہانوں کی ہر چیز پر رحمت فرما رہے آیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا, لوح کو قلم کو پیدا فرمایا, کرسی کو پیدا فرمایا, مجھے قسم ہے پروردگار کی نبی کریم علیہ السلام کی رحمت اس وقت لوح قلم کرسی اور عرش معلیٰ پر بھی موجود تھی. ادھر قلم پیدا ہوا, ادھر سرکار نے رحمت فرمائی, ادھر کرسی بنی, ادھر اللہ کے محبوب نے اس پر بھی رحمت فرمائی, ادھر اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرمایا, ادھر نبی کریم علیہ السلام نے اس پر بھی رحمت فرمائی. کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان والوں پر رحمت کرنے والا بنایا. جہان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں, چاہے لوح ہو, چاہے قلم ہو, چاہے کرسی ہو, میرے لجپال آقا علیہ السلام کائنات کی ہر شے پر رحمت فرما رہے ہیں. توجہ ہے نا. اچھا کچھ لوگ جھگڑا کرتے ہیں, نہیں قلم پہلے سرکار بعد میں. اچھا تو میں پوچھتا ہوں جب قلم بنا
اس کے بنتے ہی سرکار کی رحمت اس پر تھی کہ یا نہیں تھی؟ اگر کوئی الٹی عقل والا کہے کہ نہیں تھی تو پھر رحمت للعالمین نہیں ہوئے، کیونکہ جس عالم جس گھڑی میں قلم پیدا ہوا وہ بھی تو کوئی جہان تھا نا اسلام قلم سے پہلے، کرسی سے پہلے، عرش سے پہلے، جنت دوزخ سے پہلے، نبی کریم علیہ السلام فرشتوں سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے، اللہ کے 1.25 لاکھ نبی بعد میں، زمین و آسمان بعد میں، جنت دوزخ بعد میں، کائنات کی ساری چیزیں بعد میں، پر میرے مدنی کریم علیہ السلام کا نور اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، کیونکہ رب کائنات کا اعلان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اونچی آواز سے اور بھائی ماننا پڑے گا سرکار قلم سے پہلے، میرے آقا کا اپنا فرمان ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا تھا۔ ساری کائنات سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اچھا، کئی مولوی کہتے ہیں نہیں، کیونکہ سرکار کی شان چبھتی ہے نا، نہیں قلم پہلے بنا ہے۔ حدیث میں آ گیا اول ما خلق اللہ القلم، قلم پہلے بنا۔ اچھا بھئی تو قلم دا کلمہ پڑھ لے، سانو تا انہا پتہ ہے اللہ کلمہ دیاں ہوئیں قسمہ چک چک کے شان محبوب دی بیان کرتا ہے۔ فرمایا نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ حبیب پیارے نون مجھے قسم ہے قلم کی، ما انت بنعمت ربک بمجنون، محبوب پیارے تو اللہ کے کرم اور فضل میں ہے، تو مجنون نہیں ہے۔ اللہ قلم کی قسمیں بیان کر کے نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان کا پیرا دیتا ہے، شان کو بیان فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا سرکار کی برتری قلم پر بھی ہے، سمجھ آگی نا؟ پھر بھی ہٹ جاتے نہیں، اول ما خلق اللہ القلم، اول ما خلق اللہ القلم۔ اوہ کوڑیا اگے بھی پڑھ، اگے بھی پڑھنا، اگے کی اتھے بریک لگی کھڑی، اگے پڑھ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے سرکار کا نور، پہلے قلم کو بنایا۔ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، قلم کو بنایا تو اللہ نے فرمایا اکتب، چل لکھ۔ قلم نے کہا ماذا اکتب، یا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اکتب القدر، چل قلم تو میری تقدیر کو لکھ۔ فَقَتَبَ عَلَيْهَا، قلم نے لو دے اتے لکھیا ما کانا وما ہوا کائن الی الابد۔ ہائے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے بنا دیتا سی قلم نے اوویں لکھ دیتا، تے جڑی شے قیامت تک بنن والی سی قلم نے کلی کلی شے نو لو تے لکھ دیتا۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ اچھا پنجابی ہو سریکی ہو؟ سریکی،
اللہ سب دی بخشے فرمائے. اللہ نے فرمایا قلم لکھ. کیا لکھوں؟ میری تقدیر لکھ. قلم نے لکھا ما کان، جو ہو چکا تھا وہ بھی لکھا، جو بن گیا قلم نے وہ بھی لکھا، جو قیامت تک بننا تھا قلم نے. یہ کیا ہے؟ یہ کب بنا ہوگا؟ 3 سال میرے پاس ہو گئے اس کو، کافی عمر ہے اس کی. 3 سال میرے پاس ہو گئے، چلتا ہوا لیا تھا، کوئی 8-10 ماہ پہلے والے نے چلایا ہوگا. تو بننے کے بعد ہو سکتا ہے کوئی 1.5 سال فیکٹری میں پڑا رہا ہو، دکانوں پہ پڑا رہا ہو. 4-5 سال عمر ہوگی نا. اس کا مطلب جب قلم بنا تو کروڑوں سال بعد یہ بننا تھا. ابھی قیامت تک جتنی بھی بلائیں بننی ہیں قلم نے ساری لکھ دی. بعد میں آنے والی چیزیں قلم نے لکھی وہ تو ہمیں پتہ ہے. یہ بتاؤ وہ کون سی چیز تھی جو قلم سے پہلے بنی جس کو قلم نے لکھا تھا؟ وہ کیا تھا؟ وہ دوسری حدیث. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. سب سے پہلے اللہ نے میں مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا تھا. تو قلم نے سب سے پہلے حضور کا نور لکھا کہ اللہ نے سب سے پہلے یہ بنایا. پھر اس کے بعد جو کچھ بننا تھا قلم نے سب تحریر فرما دیا، لکھ دیا. توجہ ہے؟ تو خیر چونکہ سرکار نور کے اعتبار سے سب سے اول ہیں، لہذا بعد میں بننے والے جتنے بھی تھے نا سب کے اوپر میرے مصطفیٰ کی رحمت کا سایہ ہے. اچھا یہ بتاؤ بھی اب بھی سرکار رحمت ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ ہم جہانوں کے اندر ہیں باہر ہیں؟ بولیں جتنا مزید ٹل لگا لے ہم جہان سے باہر. ہاں مریں گے تو اگلے جہان میں چلے جائیں گے، جہانوں سے باہر نہیں جا سکتے. تو سرکار کتنے جہانوں پر رحمت کرتے ہیں؟ سارے. تو یہ بھی جہان ہے نا، تو اس جہان پر اب رحمت فرما رہے ہیں. پھر اتنا بتاؤ رحمت کرنے والا زندہ ہوتا ہے یا مر مک گیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بولو؟ اگر نبی کریم علیہ السلام کو رحمت کائنات ماننا ہے تو پہلے ماننا پڑے گا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. ذرا بولیں، ہاتھ اٹھا کر بولیں سبحان اللہ. نعت خوانوں والی سنت پر عمل کرتے ہیں تاکہ آپ جاگ جائیں تھوڑا سا. جس کو سرکار کی عظمت سمجھ آ رہی ہے نا بولیں ذرا اونچا سبحان اللہ. بولیں یا اللہ جو اونچا سبحان اللہ کہے تیرے نام کو اونچا کرے، یا اللہ تو جنت میں اس کے درجوں کو بلند فرما دے. توجہ ہے سب کی؟ آگے چلوں جی. نبی کریم علیہ السلام کی برکتیں سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنائے، فرمایا آدم پیارے جنت میں چلے جاؤ، کھاؤ پیو جو دل کرے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. اس درخت کے قریب حضرت آدم علیہ السلام کہا یا اللہ ٹھیک. جنت میں گھومتے پھرتے تھے، شیطان آ گیا سامنے، کہتے جی بابا جی ایک گل آکھاں. پر میں بول. اچھا بڑا حاجی نمازی بن کے آیا، جو ہے نا بندہ تازہ چلے تو آیا ہوندا ہے، چنگیاں مچھاں رگڑیاں تے بوجھ چک چک کے قلم انج گردن جھکی ہوندی ہے، اللہ کے دین کی باتیں کرتے ہیں. تو وہ بھی اللہ کے دین کی باتیں کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ گئے. کہتے ہیں حضرت جی ایک گل دساں. فرمایا بول. کہندے جی اللہ دا تانوں ایتھوں کڈن دا پروگرام ہے، اللہ تانوں تھلے گلنا چاہندا ہے زمین تے. میں تانوں ایک گور دسنا جے تسی پکاں ایتھے رہنا ہے. کی کہندا وہ جڑے بوٹے تو رب نے روکے ہے نا
وہ بوٹا کھا لو، تسی کھاؤ گے پکے پکے اتھے رہو گے، تونوں اتھوں کوئی ہلا نہیں سکدا۔ میں نہیں کہندا، رب فرماندا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کے پاس آ کر کہا مجھے اللہ کی قسم ہے، وَقَاسَمَهُمَا، دونوں کے سامنے آ کر حاجی نمازی بن کے اللہ کے نام کے قسمیں کھا کر کہنے لگا اللہ کی قسم ہے میں تمہارا دشمن نہیں ہوں سجن ہوں، میں تمہارا بدخواہ نہیں تمہارا خیر خواہ ہوں، مہربانی کرو یہ دانا کھا لو پکے پکے جنت میں رہ جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کا وہ جو وعدہ تھا جو اللہ نے منع کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام وہ بھول گئے، بھول کر حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانا کھا لیا۔ جب کھا لیا تو اللہ نے فرمایا چلو زمین پر۔ اچھا یہ یاد رکھنا حضرت آدم علیہ السلام واقعی بھولے تھے، کیونکہ رب سے بڑا کوئی گواہ ہو سکتا ہے؟ بولیں اللہ سے بڑا کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ بولیں۔ اچھا کئی لوگ ہمارے جٹ لوگ ایک غلطی کرتے ہیں، غلطی ہو گئی پھر بھی کیا ہو گیا، ابے نے بھی تو کر لی سی غلطی۔ او بھائی ابے جی نے غلطی نہیں کی تھی، ابا جی بھلے نے، غلطی ہو رہے بھولنا۔ تونوں روزے چ لگی بھوک، اندر وڑ کے کنڈی لا کے منہ لکا کے لوکاں تو 10-12 روٹیاں کھا کے باہر آ جاؤ منہ صاف کر کے، کی خیال ہے تہاڈے روزے دا کی بنیا؟ ٹٹیا کہ بچ گیا؟ بولو ٹوٹ گیا نا۔ لیکن اگر تسی 5-7 روٹیاں بھول کے کھا لیاں، روزہ ٹوٹ گیا یا بچ گیا؟ پتہ چلیا بھولنا ہو رہے، جان بوجھ کے روٹیاں دبنا، انہاں دونوں چ بڑا فرق ہے۔ جان بوجھ کے کرو گے گناہ گار بنو گے، جان بوجھ کے کھاؤ گے تو جرمانہ پائے گا شریعت کی طرفوں، قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم آئے گا۔ سمجھ آئی نا؟ پتہ چلیا بھولنا ہو رہے، جان بوجھ کے گناہ کرنا نافرمانی کرنا ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ایک پہلے وعدہ لیا تھا۔ اللہ فرماتے آدم علیہ السلام بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے اندر ارادہ نہیں پایا، ارادہ نہیں تھا کھانے کا، بھول گئے۔ وہ بے ایمان یا قسمہ جنہوں نے قسمہ چکیاں نا، آپ نے سوچا بھی ایڈا حاجی نمازی تے رب دے نا دی قسم جھوٹھی قسم کون چک سکتا ہے؟ رب دے نا دی قسم جھوٹھی چکے کوئی نا، ایڈا نیر تے نہیں ہو سکتا نا۔ آدم علیہ السلام قسمہ وچ آ گئے، او وعدہ بھول گئے، حاجی نمازی دی شکل ویکھ کے دانا کھا بیٹھے۔ رب نے فرمایا چاہو۔ اچھا زمینوں تے آ کے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام توبہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر معافی مانگتے رہے۔ سال گزر گیا، اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ 50 سال گزر گئے، کوئی جواب نہ آیا۔ 100 سال گزر گئے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، کوئی جواب نہ آیا۔ 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ توبہ کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی جواب نہ دیا۔ 300 سال گزر جانے کے بعد فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ
ربه کلمات. صحیح پڑھ گئے لفظ کہ پیچھے تو نہیں ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام نے چند کلمات رب سے سیکھے. فتاب علیہ، کلمات سیکھ کرنا، انہی کلمات کے مطابق رب سے بخشش مانگنے لگے، معافی مانگنے لگے، توبہ کی قبولیت مانگنے لگے. وہ کلمات پتہ ہے کیا تھے؟ ہائے ہائے، سرکار کا وسیلہ. اب دیکھنا سرکار کی برکتیں. حضرت آدم علیہ السلام کو فٹ یاد آیا سرکار کا ذکر. آئے ہائے، سرکار یاد ہے. ایک روایت ہے حضرت آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا کا ورد کر رہے تھے، آ گئے جبریل، اذان پڑھی. اذان پڑھتے پڑھتے جب سرکار کا نام آئے نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، آئے ہائے. حضرت آدم علیہ السلام کو نبی کریم علیہ السلام کا اسم گرامی سن کر یاد آیا. حضرت آدم علیہ السلام نے فٹ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا ربی بحق محمد الا غفرت لی. یا اللہ تجھے اس شان والے نام اس میں کا میری توبہ قبول فرما. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آدم پیارے من محمد. من، اے آدم یہ محمد کون ہے؟ یہ محمد ہے. اچھا شکر ہے اتھے بھابی کوئی نہیں سی. یہ نہ کہنا سی دیکھو رب ہو کے پتہ ہی نہیں محمد کون ہے. آپ ہی بنایا تے آپ نو نہیں پتا محمد کون ہے. اے کوڑیا، اے رب نے اس پاروں نہیں پوچھا کہ رب نو پتہ ہی نہیں. نہ، رب نو پتہ ہے. جنہیں آپ بنایا وہ بول سکتا ہے؟ رب تے بولن تو پاک ہے. وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولتا نہیں، اللہ بھولنے سے پاک ہے. اللہ نے خود بنایا، خود ٹوریں، رفتیں، بلندیاں، عزتیں عطا فرمائیں. اللہ چاہتا تھا آدم کے لب ہلے، میرے محبوب کا تذکرہ ہو. اللہ یہ چاہتا تھا. اللہ نے فرمایا آدم پیارے من محمد ہے، بتاؤ تو صحیح شان والا ہے کون آیا ہے، یہ محمد کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا، جب تو نے مجھے پیدا کیا، رفعت رأسی الی عرشک، میں سر چکیا، اکھاں کھلیاں، سامنے مولا تیرا عرش نظر آیا. فَكَتَبَ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میرے جسم کے اندر روح پڑے، میری آنکھ کھلے، پہلی نظر اٹھی تیرے عرش کے اوپر چلے گئے. یا اللہ میں نے عرش کے ماتھے پر دیکھا تیرا نام لکھا ہوا ہے، تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب کا نام لکھا ہوا ہے. یا اللہ مجھے لگ پتا گیا تیری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ شان والا محبوب لگتا ہے، جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر لکھ دیا ہے. یا اللہ مجھے پتہ لگ گیا جس کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے نا وہ تجھے سب سے پیارا ہے. اللہ نے فرمایا آدم پیارے بالکل ٹھیک کہا، قد غفرت لک، جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا ہے، توبہ قبول کر لی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم پیارے لولا محمد، اگر میں محمد کریم علیہ السلام کو پیدا نہ فرماتا، ما خلقتک، اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ فرماتا. لولا محمد لما خلقت الجنت ولا النار، اے آدم پیارے اگر میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پیدا نہ کرتا تو میں نہ جنت کو پیدا کرتا نہ میں جہنم کو پیدا فرماتا. اللہ نے کائنات کی ہر شے، جنت جہنم سب مصطفیٰ کی وجہ سے پیدا کیا ہے. جنت بھی سرکار کی وجہ سے، جہنم بھی سرکار کی وجہ سے. میں سمجھاتا ہوں، جو سرکار کی عزت کرے گا اللہ فرمائے گا جا یار تو نے میرے محبوب کا نام لینا، چل جا.
جا چھالا مار جنت جا. تے جڑا سڑدا ہے بوتھی بگاڑدا ہے اے میلاد کتھوں تے جنیاں کتھوں تے چمنا کتھوں. یہ سڑن والے اتھے نے نا, اتھے تو نکھیڑے ہونے نا. سڑنا جن نے اتھے سڑنا, جنہیں ٹھرنا اتھے ٹھرنا. یہ عملاں دی جگہ کیڑی ہے؟ بویں ساڑ بویں ٹھر. جے ٹھریں گا انشاءاللہ جنت دیاں سیڑھیاں چڑھیں گا. جے سڑیں گا تے بچوں یاد رکھ جیڑا سرکار تو سڑدا ہے نا وہ اگے بھی سڑے گا. ہوں تیری مرضی ہے, چاہے قبر ٹھنڈی کر چاہے قبر تتی کر, پسند اپنی اپنی. اوے تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کے, تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کے, تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی, اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کے, بولو اللہ نے اس پہ آتش دوزخ. توجہ ہے نا. ادب کرے گا تو وارے نیارے. تو رج کے ساڑھ سڑنا ذکر مصطفیٰ ہمارے آقا کی برکت سے. کس کی برکت سے؟ ہمارے آقا کی برکت سے. سبحان اللہ. اچھا, زرقانی شریف کے اندر ایک روایت لکھی ہوئی ہے. اللہ نے فرمایا اے آدم پیارے, یہ جس پیارے نام کے وسیلے سے آپ نے اپنی توبہ کی قبولیت مانگی ہے نا, اے آدم یہ نام تو اتنی شان والا ہے, اتنی شان والا ہے. اگر اس نام کی برکت سے اپنی چھوڑ کے اپنی کیا قیامت تک آنے والی اپنی اولاد کی بخشش اگر آج اس نام کے صدقے سے مانگ لیتے تو اے آدم میں قیامت تک آنے والی آپ کی ساری اولاد کی بخشش فرما دیتا. کیا بات ہے. سرکار کا اگر وسیلہ پیش کر کے حضرت آدم ساری قیامت تک والی اولاد کی بخشش مانگتے تو اللہ سب کی بخشش بولیے فرما دیتا. سبحان اللہ. پتہ چلا سرکار کی اتنی برکتیں ہیں. اللہ اگر منظور کرے تو اسی نام محبوب کی برکت سے سب کی بگڑی بنا سکتا ہے. جس کے نام کی برکت سے بگڑیاں بنتی ہیں تو نام والے کے وجود سے کیا بگڑیاں نہیں بنیں گے؟ آپ جو کہیں پھنس جائیں, آپ کا کوئی افسر ہو پولیس والا, وارڈن والے پکڑ لیں, چلان کرنے لگیں, آپ افسر کا نام لیں, وہ فلانے جانتے ہو نا وہ میرا بھائی ہے, تو نام جب لیں گے تو کام چلتا ہے کہ نہیں؟ چھوڑتے ہیں کہ نہیں؟ تو نام کام کر گیا. لیکن جب وہ خود آ جائے پھر کام تھوڑا بنے گا یا زیادہ بنے گا؟ پہلے سے بھی زیادہ بنے گا. جس کا نام مشکلیں ٹال دے تو اس کی ذات بھی تو مشکلیں ٹالتی ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام پر مشکل پڑی, نبی کریم علیہ السلام کے نام کے صدقے سے مشکل ٹل گئے. یارو اگر نبی کریم علیہ السلام کے نام کا صدقے سے مشکلیں ٹل سکتی ہیں تو اللہ کی قسم ہے نبی کریم علیہ السلام کے اپنی ذات کی برکت سے بھی امت کی مشکلیں ٹل سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس محبوب کے نام کو مشکلیں ٹالنے والا بنایا, اس اللہ نے محبوب کے پورے سراپا کو بھی مشکل کشا بنا دیا ہے. آگے چلتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی جب وہ آئے تھے نا کوہ طور سے واپس, قوم بچھڑے کی پوجا کر رہی تھی, غصے کے اندر آ کر حضرت ہارون علیہ السلام کو یہاں سے پکڑ لیا, سر کے بال بھی پکڑ لیے, تو بڑا جلال فرمایا
آپ یہاں تھے اور قوم یہ بچھڑے کی پوجا کر رہی تھی، روکا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ کے بنا کوئی قدم نہ اٹھاؤں، باقی روکا تھا میں نے، لیکن یہ باز نہیں آئے، ڈنڈے مار کے نہیں روکا میں نے، آپ کا انتظار تھا۔ تختیاں تھیں ہاتھ میں تورات کی، نیچے پھینک دیں، بڑا جلال شریف فرمایا، قوم والوں کو سمجھایا بجھایا، سامری کے اوپر آپ نے ہمیشہ کا عذاب مسلط کر دیا۔ فرمایا فَاذْهَبْ أَن تَقُولَ لَا مِسَاس، تیری سزا یہ ہے کہ فرمایا تو اب سے لے کر ہمیشہ یہی کہتا پھرے گا مینو ہاتھ نہ لائیو، او مینو ہاتھ نہ لائے، میں نے دور 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 ہو۔ جو بھی ملاقاتی آتا سامری کو ہاتھ لگاتا، سامری کو بڑا زور کا بخار چڑھ جاتا تھا، اپنے بچے بیوی دوست یار ہارے کو کہتا بھائی نا مینو ہاتھ نہ لاویں، خدا دا واسطہ ہاتھ نہ لاویں، یعنی خدا نے ایسے ہی اس کو اپنی پکڑ میں پکڑا ہے۔ یہ عذاب اس پر مسلط کیا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام نے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رسول کے چاند سے کچھ نہیں ہوتا، وہ ایک کوڑیا جی اگر وہ چان تے پکی پکی پھٹیک پا سکتے ہیں سامری ورگے نو، جے اگر اللہ دے نبی کسی ہوتے پھٹیک بھی مسلط کر سکتے ہیں وہ پھر جنت بھی عطا کر سکتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال ٹھنڈا ہوا نا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، یا اللہ ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی بھلائی لکھ دے، ہمارے لیے آخرت کے اندر بھی بھلائی لکھ دے۔ اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، یا اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں آتے ہیں، ہمارے لیے ادھر بھی ادھر بھی کیا لکھ دے؟ بھلائی لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا، ایک کیڑے موقع تے گل ہو رہی یاد کرو، جدو قوم نے وچھے نو معبود بنایا، حضرت موسیٰ کہندے نے یا اللہ مہربانی کر انہاں نو کٹی ماری نہ، غلطی ہوگی، ان کو عذاب نہ دینا، یا اللہ ان کے لیے ہمارے لیے سب کے لیے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کیا لکھ دے؟ بھلائی لکھ دے۔ حضرت موسیٰ بھلائی مانگ رہے ہیں، رب کیا جواب دیتا ہے؟ تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال عذابی اصیب به من اشاء، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں، جس کا چاہتا ہوں پھینٹا لگاتا ہوں۔ اللہ نے یہ جواب دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ بھلائی لکھ دے، اللہ آگے سے کیا فرما رہا ہے؟ میں جنوں چاہنا پھینٹا لانا، میں جس کو چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں۔ اب ذرا محبوب کی باری بھی سنیے گا، آئے ہے وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام بھلائی مانگ رہے ہیں، رب پہلے عذاب دیاں دھمکیاں سنا رہے ہیں انہوں دی قوم واسطے، نبی واسطے نہیں۔ میں جنوں چاہواں تننا، جنوں چاہواں پھینٹا لاواں، جنوں چاہواں میں رگڑا، ہاں میری رحمت بہت وسیع ہے۔ اے نہیں کہا کہ میں بخش دیاں گا، اے فرمایا کہ میری رحمت بڑی وسیع ہے، ہر شے کو میری رحمت نے گھیرا ہوا ہے، لیکن میں جنوں چاہواں پھینٹا لاواں۔ توجہ ہے نا؟ یہ فرمایا رب نے۔ آگے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، فرمایا میں اپنی رحمت بھلائی اس کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرے گا، زکوٰۃ دے گا اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھے گا۔ میں بھلائی اس کے لیے لکھوں گا، تقوی والے کے لیے اور زکوٰۃ دینے والے کے لیے اور اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام بھلائی مانگ رہے ہیں، رب نے پہلے عذاب سنایا،
پھر فرمایا بھلائی میں لکھ دوں گا لیکن شرطیں ہیں، بندے دا پتر بننا پڑے گا، انہوں تقوی اختیار کرنا پڑے گا، زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، اور ہماری آیتوں کو ایسے ماننا پڑے گا جیسے ماننے کا حق ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے نبی کریم علیہ السلام اور سرکار کی امت کا ذکر فرما دیا۔ اچھا وہ خیر اپنوں کی مانگ رہے ہیں، اللہ شان محبوب کی سنا رہے ہیں۔ یہ سننا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ میں بھلائی کا وعدہ کرتا ہوں اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے گا، اس کے لیے جو زکوٰۃ دے گا، اس کے لیے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ فرمایا پیارے موسیٰ میں ان کو بھلائی دوں گا، پہلے عذاب سنایا، بھلائی دوں گا اگر بندے کے پتر بن جائیں، لیکن فرمایا پیارے موسیٰ ایک قوم ہے جو اس نبی کی پیروی کرنے والے ہیں جو نبی بن پڑھے جاننے والا ہے، امی، نبی امی ہے۔ کیا ہے؟ نبی امی۔ جو لوگ اس نبی امی کی پیروی کرنے والے ہوں گے، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ اپنے سامنے اپنی کتاب تورات اور انجیل کے اندر اس نبی کی شان دیکھتے ہیں، ذکر پاتے ہیں۔ اس نبی کی جو پیروی کرے گا نا، اس نبی کی جو نبی امی ہوگا جس کا ذکر وہ اپنی تورات اور انجیل میں پاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جو اس نبی کی پیروی کرے گا میں نے اس کے لیے بھی بھلائی لکھ دیا ہے۔ کسی تقوی شقوے کا ذکر نہیں کیا اللہ نے، کوئی شرط مرت ہے؟